ایک آیت بس آپ کو سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہیں چھوڑے گا، اور پھر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ تیرے ساتھ ہے، اور پھر یہ بھی کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کوئی ہے؟ نہیں ہے، اچھائی کرو گے انشاءاللہ تمہیں اچھائی ہی ملے گی، اور واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا۔ آپ پہ کبھی کوئی مسئلہ آئے، کوئی پرابلم آئے تو توکل ایسا ہونا چاہیے جیسے انبیاء کا توکل تھا، پوری کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے نکال لے گا اس سچویشن سے، اور میرا رب ضرور اس میں کوئی حکمت ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات ہوں، ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ریلیف فرام ڈسٹریس، یعنی ڈسٹریس سے، غم سے کیسے نمٹنا ہے، اور یہ پوری کتاب اس آیت کی تفسیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے پڑھی ہے۔ اس میں وہ ایک عجیب بات کرتے ہیں، میں نے جو پہلی بار پڑھی تھی میں بہت حیران ہوں، انہوں نے کہا کہ اسلاف یہ کوشش کرتے تھے ان کی دعائیں لیٹ قبول ہوں، جان کے، کیوں؟ انہیں لطف آ گیا تھا اللہ سے رابطہ کرنے کا اور دعائیں کرنے کا۔ اگر مسئلے ہی نہ زندگی میں ہو اور مسئلے فوراً حل ہو جائے تو کون رابطہ کرے گا؟ کون اللہ کے آگے جھکے گا؟ غم میں جو دعا نکلتی ہے ویسے نہیں نکلتی، غم میں جو سجدہ ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فلسفہ پکڑیں کہ توکل اور تقوی کیسے بلڈ ہوگا، جب اللہ سے مکمل رابطہ انسان کا ہوگا، جیسے اللہ چڑیوں کو دیتا ہے انشاءاللہ ہمیں بھی دے گا۔ ظاہر ہے زندگی کے چیلنجز سے لڑنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ تو زندگی میں بہت سے کرونا آتے ہیں، زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، تو ان سے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو کوشش میں، ٹوائل میں، اسٹرگل میں پیدا کیا۔ اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا، کہ ہم اتار چڑھاؤ رات دن لاتے ہیں لوگوں پہ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان میں ایمان والے کون ہیں۔ اور بائی دا وے یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، غزوہ احد کے بعد۔ ظاہر ہے مسلمانوں کو ٹھوکریں بھی پڑیں، مسلمانوں نے بہت سی مشکلات بھی دیکھی، اور پھر جیسے علماء کہتے ہیں کہ اگر غم کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کا نہ دیتا، نبی بہت سے غموں سے گزرے ہیں۔ تو غم ضروری ہے اور پین بھی نیسیسری ہے لائف میں گرو کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے اگر پین انسان کے لیے بری چیز ہوتی تو ہم دنیا میں نہ ہوتے۔ ہماری ماؤں نے جو پین لی ہے ڈیورنگ دا برتھ، ہمیں ہماری پیدائش کے دوران جو پین لی ہماری مدرز نے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان کی ہے ظاہر قرآن مجید میں کہ تمہاری ماں نے تمہیں پین اپون پین کتنی درد برداشت کی ہے، صرف اس لیے کہ تمہیں سنبھالے، اور ظاہر ہے کہ تم سے محبت کی بیسس پہ۔ تو دنیا میں بہت سی انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ اگر آپ اس رویے سے زندگی گزار رہے ہیں نا کہ زندگی کھا لے پی لے جی لے کا نام ہے، جیسے ہمیں میڈیا بتاتا ہے، کوکا کولا کا نعرہ ہے کھا لے پی لے جی لے، سپرائٹ کا نعرہ ہے من کی مان، اللہ کہتا ہے میری مان، سپرائٹ ینگسٹرز کو کہہ رہا ہے من کی مان۔ ظاہر ہے وہ کون سا دیندار لوگ ہیں، انہوں نے ایسے ہی نعرے لگانے۔ تو اگر تو اس فلسفے سے، اس رویے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ مجھے ہر وقت خوشی چاہیے اور میں نے اپنے لیے سب کچھ کرنا ہے، تو یہ ایک انتہائی غلط رویہ ہے، اور آپ پہ مشکلات آئیں گی۔ تو چند غلط رویے آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں، اور اچھے رویے کی کتنی ضرورت ہے یہ میں آپ کو امپورٹنس فیل کراتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ لٹرلی اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، ایک بہت ہی ایسا رویہ اپنا کے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، کہ نہیں میں بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوں، یا ڈپریشن اپون ڈپریشن اور انگزائٹی آتی جاتی ہے۔ ہمارے پاس بہت سے سوالات آتے ہیں، ینگسٹرز کے، میرڈ کپلز کے، بہت سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں۔ مجھے ایک چیز بڑی کامن نظر آتی ہے ان میں کہ لڑائی والا رویہ ہی نہیں ہے۔ لڑائی سے مراد ہے زندگی کی مشکلات کے آگے کھڑے ہونے والا، لڑنے والا، اور ذرا ایسا رویہ کہ مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، اور جب اللہ نے خود مجھے کہہ دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ نہیں میں تجھے تیری سکت سے زیادہ ٹیسٹ کروں گا۔ تو پہلی تو بات یہ سمجھیں کہ اگر آپ کسی سچویشن میں ملوث ہیں تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گرو کرانا چاہتا ہے، اور اللہ آپ کی استطاعت کے مطابق آپ پہ مسئلہ آ رہا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔